جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کی بجائے سامنے کھڑا کر دیا گیا تاکہ رومی اسے دیکھتے رہیں۔ خالد پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے اور رومیوں کو للکارتے تھے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا۔ خالد کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیز سامنے آیا۔ او کلوس! سالار عزازیز نے خالد کو للکارنے کی بجائے اپنے ساتھی سالار کلوس کو للکار کر تانا دیا۔ دیکھ لے اپنا انجام بزدل کمینے، تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد پر حملہ کرنے کی بجائے گھوڑا عام چال سے خالد کی طرف بڑھایا اور خالد سے طنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آ جا۔ او اللہ کے دشمن! خالد نے اس کی طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ عزازیز نے تلوار نکالی اور خالد کی طرف آیا، لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد سے کچھ دور رک گیا۔ عربی بھائی، اس نے کہا، تجھے میرے مقابلے میں آنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ اللہ سے دشمنی رکھنے والے رومی، خالد نے کہا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی تو یہ تیرے اس سارے لشکر کو اسی طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مرے پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ او بدقسمت عربی! عزازیز نے خالد کا مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، تیرے لیے قہر ہوں، میں فارسیوں کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں۔ میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ خالد نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ عزازیز نے کہا، میرا نام عزازیز ہے، لیکن میں عزرائیل ہوں۔ خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے۔ خالد نے کہا، وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیز کو خالد کی اس طنز پر بھڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ میرے عربی بھائی، اس نے خالد سے کہا، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ وہ دیکھ رومی سالار، خالد نے جواب دیا، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ عزازیز کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے ابھی تک قتل نہیں کیا؟ عزازیز نے کہا، تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے، تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ کوئی وجہ نہیں، خالد نے کہا، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس میں دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ میری ایک بات پر کان دھر عربی سالار، عزازیز نے دوستانہ لہجے میں کہا، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ اور روم کے جابر سالار، خالد نے کہا، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے۔ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے۔ تو ہی بتا، عزازیز نے کہا، کیا لے گا تو؟ جزیہ، خالد نے کہا، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیز بھڑکا۔ عرب کے بدو، عزازیز نے کہا، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے، اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ اس نے تلوار ہوا میں لہرائی اور خالد پر حملہ کرنے کے لیے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ خالد اس کے سامنے موجود تھے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔ عزازیز ان کے قریب ہی تھا۔ خالد نے تلوار کا وار کیا جو عزازیز نے پھرتی سے ایک طرف ہٹ کر بیکار کر دیا۔ اس کے بعد خالد نے ہر طرف سے آ کر اس رومی سالار پر وار کیے، مگر وہ بڑی پھرتی سے ادھر ادھر ہو کر وار بچا رہا تھا۔ اس نے بعض وار اپنی تلوار پر روکے۔ مؤرخ واقدی نے اس دور کی تحریروں کے حوالے سے خالد اور عزازیز کے مقابلے کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ عزازیز وار روکتا تھا، وار کرتا نہیں تھا۔
رومی لشکر سے تو داد تحسین کا شور اٹھ ہی رہا تھا، مسلمانوں نے بھی عزازیز کی پھرتی کی داد دی۔ خالد نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ اے عرب کے سالار، عزازیز نے کہا، کیا میں تجھے قتل نہیں کر سکتا؟ میں تجھے زندہ پکڑوں گا، تجھ سے یہ شرط منواؤں گا کہ تو جدھر سے آیا ہے اپنے لشکر کے ساتھ ادھر ہی چلا جا۔ خدا کی قسم، اب تو میرے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوگا، خالد نے بھڑک کر کہا اور اس پر جھپٹے۔ عزازیز نے گھوڑے کو تیزی سے موڑا اور بھاگ نکلا۔ خالد نے گھوڑا اس کے پیچھے ڈال دیا۔ عزازیز نے گھوڑا تیز کر دیا اور دونوں فوجوں کے درمیان چکر میں گھوڑا دوڑانے لگا۔ اب مسلمانوں کا لشکر نعرے لگانے لگا۔ خالد اس کے تعقب میں رہے۔ عزازیز اپنا گھوڑا ذرا آہستہ کر لیتا اور جب خالد اس تک پہنچتے تو وہ گھوڑے کو ایڑ لگا دیتا۔ اس دوڑ اور تعقب میں بہت سا وقت گزر گیا۔ خالد کا گھوڑا سست پڑنے لگا اور اس کا پسینہ پھوٹ آیا۔ عزازیز کا گھوڑا خالد کے گھوڑے سے بہتر اور زیادہ طاقتور تھا۔ عزازیز نے دیکھ لیا کہ خالد کا گھوڑا رہ گیا ہے۔ اس نے اپنا گھوڑا گھمایا اور خالد کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ او عربی، عزازیز نے للکار کر کہا، تو سمجھتا ہے میں تیرے ڈر سے بھاگ اٹھا ہوں؟ میں تجھے کچھ دیر اور زندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں تیری روح نکالنے والا فرشتہ ہوں۔ خالد نے دیکھا کہ ان کا گھوڑا عزازیز کے گھوڑے کا ساتھ نہیں دے سکتا، تو وہ اپنے گھوڑے سے کود کر اترے۔ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ عزازیز نے خالد کو آسان شکار سمجھا اور ان پر گھوڑا دوڑا دیا۔ خالد کھڑے رہے۔ عزازیز قریب آیا تو اس نے گھوڑے سے جھک کر خالد پر وار کیا۔ خالد بچتے نظر نہیں آتے تھے، لیکن انہوں نے سر کو نیچے کر کے وار کو بیکار کر دیا۔ عزازیز گھوڑے کو گھما کر آیا۔ خالد پہلے کی طرح کھڑے رہے۔ اب کہ پھر عزازیز نے ان پر وار کیا۔ خالد نے نہ صرف یہ کہ جھک کر اپنے آپ کو بچا لیا، بلکہ دشمن کے گھوڑے کی اگلی ٹانگوں پر ایسی تلوار ماری کہ گھوڑے کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور دوسری گھوڑے کے بوجھ کے نیچے دوہری ہو گئی۔ گھوڑا گرا۔ عزازیز گھوڑے کے آگے جا پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے اٹھا، لیکن خالد نے اسے پوری طرح اٹھنے نہ دیا۔ تلوار پھینک کر اسے دبوچ لیا اور اسے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسے پھر اٹھایا اور پہلے سے زیادہ زور سے اسے پٹخا۔ عزازیز کو اس خوف نے بے جان کر دیا کہ خالد اسے مار ڈالیں گے، لیکن خالد نے اسے گھسیٹا اور اسی طرح اپنے لشکر کی طرف لے گئے اور کلوس کے پاس جا کھڑا کیا۔ یہ لے، خالد نے اسے کہا، اپنے دوست کلوس سے مل۔ خالد نے حکم دیا، عزازیز کو بھی کلوس کے ساتھ باندھ دیا جائے۔